الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، آج ہم رمضان مبارک کو الوداع کہہ کر 30 دن کے روزے رکھ کر تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے دن انعام و اکرام سے نوازنے کے لیے عید الفطر کا زرین موقع عطا فرمایا. برادران اسلام، مسلم اسلام اس طریقے کا دین ہے کہ اپنے دین اور خوشی کے موقع پر اخلاق کا اور اللہ کے شکر کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہم نے کتنی مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کا نعرہ بلند کیا ہے. کیا ہے اللہ اکبر؟ ہم ہر بات میں اللہ اکبر کہتے ہیں. ہماری 2 رکعت نماز میں 13 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر آتا ہے، اور ہم نے 12 زائد تکبیرات کے ساتھ اللہ اکبر کہا ہے. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا ہے. ہمارے تصور، ہمارے یقین، ہمارے گنجائش سے کہیں زیادہ بڑا ہے. یہ اس زمین و آسمان کی کائنات کا پیدا کرنے والا سب سے بڑا ہے. ہمارے تمام سائنٹسٹ جتنی دنیا کے اندر ایجادات کر رہے ہیں، نت نئی ایجادات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. ہر بات پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ ایمان، توحید اور اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. یہ اللہ اکبر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. ہم اپنی نمازوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں. ہم نماز کو بلانے کے لیے جو اذان دیتے ہیں اس کو بھی ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں. اور عیدگاہ کے لیے آئے اپنی گاڑیوں پر، پیدل چل کر، سواریوں پر، تو ہمارا اعلان تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے اسماء و صفات سب سے بلند ہیں. یہی ساری دنیا کو بتانے کے لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کی کوئی برابری، اس کی کوئی ہمسری کر ہی نہیں سکتا. ہر بار ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ ایک مومن کی آواز جب اللہ اکبر فضاؤں میں بلند ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی اس لبیک کہنے سے، اس کے اسماء حسنہ کو پکارنے سے، اللہ کا نام لینے سے، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو ان کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کہتا ہے. بھائی، ہم رمضان سے نکل کر آئے ہیں. کچھ لوگ رمضانی برا مت مانیے. رمضان میں ہم نے مسجدوں کو آباد کیا تو ہم شوال میں کیوں نہیں؟ ہم رمضانی بندے نہیں ہیں. یہ دنیا کو بتائیں جو گرمی، جو جوش، جو جذبہ، جو افطار میں، سحری میں اور ہمارے پروگراموں میں، تراویح اور تہجد میں
جو اہتمام تھا یہ رمضان کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے. جو رمضانی بندے ہیں وہ غور سے سن لے، رمضان جا چکا، پھر 11 مہینے کے بعد آئے گا. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، ان اللہ حی لا یموت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہی کہا کہ جو محمد کی پوجا کرتے تھے، محمد کی عبادت کرتے تھے، سن لو محمد جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جان لو اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی. تو ہم رمضانی بندے بن کر رک نہ جائیں، مسجدوں کو اسی طریقے سے آباد رکھیں. روزہ ایک فرضی عمل تھا، ہم نے اس کو 30 دن مسلسل رکھا. اس کا جزا اور سزا، اس کا انعام اللہ تبارک تعالیٰ دے گا، اور اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. دوسری قوموں کی عید میں اور ہماری عید میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہاں اسراف ہے، فضول خرچی ہے، بد اخلاقی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. ہماری یہ عید کا جشن دلوں کو جوڑنے والا ہے. تو بھائیوں یاد رکھو، ہم نے رمضان حقوق اللہ ادا کرنے میں پوری کوشش کی، نمازیں پڑھی، تراویح کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، ہاتھوں میں قرآن کو اٹھایا، اس کی تلاوت کی. یہاں یہ اللہ کے حقوق ہیں، اس کے ساتھ کچھ حقوق العباد ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں. ان بندوں کے حقوق کی ذمہ داری صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے کہ ہم نے صدقہ و خیرات دے دیا، 2-4 کو افطار کرا دیا، 2-4 پارٹیاں کر دی، حقوق العباد ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہے. حقوق العباد والدین سے شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق اللہ کے بعد اس زمین پر انسان کو اپنے والدین کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس اولاد کو نہیں دیکھے گا، اس بچوں کو نہیں دیکھے گا جو والدین کی خدمت نہیں کرتے، جو والدین کے حقوق نہیں ادا کرتے، جو والدین کی زندگی کی ضروریات کی تکمیل نہیں کرتے، ان کے مجبور ہو جانے پر ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش نہیں آتے. قیامت کے دن اللہ ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. حساب کتاب تو دوسرا مسئلہ ہے، جنت میں جانا تو دوسرا مسئلہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہیں، تمہارے ماں باپ تمہاری دوزخ ہے. اگر تم ان سے خوش رہے تو اس اللہ تبارک تعالیٰ خوش رہا، اگر ان کو ناراض کیے ان کو ناراض کرتے. ہمارا یہ اجتماع بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی رنگ و بو کے، امیر و غریب کے، چھوٹے اور بڑے کے، سب چھوڑ کر ہم ایک صف میں کھڑے ہیں. یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کا اعزاز ہے، یہ اسلام کا تعارف ہے دنیا کے لیے. اسی لیے دنیا پریشان و چوکنا ہے کہ ایک ہریجن ہمارے پاس امام بھی بن سکتا ہے، اور ایک بڑی ذات کا برہمن اگر وہ اسلام میں آتا ہے تو اس کا ویسے ہی استقبال کیا جاتا ہے. برادران اسلام، ہمارے حقوق والدین کے بعد رشتہ داروں کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صلہ رحمی اللہ کے پاس بھی، اللہ نے اس کو پیدا کیا، کہا تم جاؤ دنیا میں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑو، خاص طور پر رشتہ داروں کو. صلہ رحمی نے اللہ سے کہا، یا اللہ اگر یہ لوگ مجھے ریجیکٹ کر دیں، یہ لوگ آپس میں مجھے ٹھکرا دیں، صلہ رحمی سے تعلق نہ رکھیں، مجھ سے تعلق نہ رکھیں، تو کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، من وصلکی وصلنی ومن قطعکی قطعنی. اے صلہ رحمی تو جا دنیا میں لوگوں کے رشتہ داروں میں بٹ جا،
جو صلہ رحمی سے جڑے گا وہ مجھ سے جڑے گا، اللہ سے جڑے گا۔ جو صلہ رحمی، اقربا پروری، رشتہ داروں سے دوستی، محبت، اپنائیت، خلوص کا جو مظاہرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ اور جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، جو رشتہ داری کو الگ کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے، مختلف قسم کے شکوک و شبہات پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کٹ جاتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑی بھلائی کرتا ہوں، بڑے نیک کام ان کے ساتھ کرتا ہوں، ان کی ہر قسم کی مدد کرتا ہوں، لیکن ہر مرتبہ وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، ہر مرتبہ مجھے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، ہر مرتبہ مجھے ان سے مایوسی ہوتی ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مت چھوڑو، کیونکہ تم جب تک ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو گے، فرشتے تمہاری مدد کرتے رہیں، تم فرشتوں کے ساتھ ہوگے، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ ہمارے رشتہ داروں میں بڑے خلا ہیں، بڑی دوریاں ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، چاچا بھتیجے سے جدا ہے، پھوپھی بھتیجے سے جدا ہے، مختلف قسم کے اختلافات، کہیں وراثت کے اختلاف ہیں، کہیں کچھ رشتہ داریوں کے رشتوں کے اختلافات ہیں، کبھی کسی کی پسند ناپسند کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو خیال ہم رمضان کے بعد اللہ کے رمضانی بندے بننے کے بجائے ہم سال بھر کے ایسے بندے بنے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب خوش ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمال کو، ہمارے حقوق العباد میں ہمارے پڑوسی کا سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے سلسلے میں اتنی تلقین کیے کہ صحابہ کہتے تھے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو وارث تک کا حصہ دے دیں گے، وراثت میں حصہ دے دیں گے، اس کو وارث میں شامل کریں گے۔ ہمارے اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ بہت ہی غیر مناسب ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں سرف میں، ان کا نام تھا عبداللہ التستری۔ ان کے انتقال کا وقت آیا، ان کا پڑوسی ایک مجوسی تھا، آگ کو پوجنے والا۔ تو انتقال کا وقت تھا، وہ بستر پر پڑے ہوئے تھے، اس نے اپنے پڑوسی کو بلایا اور بلا کر کہا، دیکھو بھائی، آپ میرے پڑوسی ہیں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے آپ کا ڈرینیج کا پانی میرے گھر آتا ہے، میں نے کبھی آپ کو کہا نہیں، میں اس کو صاف کرتا رہا، اب میں بستر پر ہوں، اب میں وہ کام نہیں کر سکتا، اگر آپ اپنا ڈرینیج کا سسٹم درست کر لیجئے گا، ورنہ میرے بعد ہو سکتا ہے میرے بچے اس کام کو نبھا نہیں سکتے۔ دیکھیں، ایک پڑوسی کے دیوار میں اگر کیل مارتے ہوں، ایک کیلا ٹھوکتے ہوں، تو اس وقت بھی اس کا خیال رکھا جائے کہ اس کی دیوار ڈیمیج نہ ہو، اس کی آواز سے ان کو متاثر نہ ہو۔ ہم انسانی حقوق میں بہت پیچھے ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جب بندہ جائے گا قیامت کے دن، سب کو جانا ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کہے گا، تو نے نماز نہیں پڑھی، چل تجھے میں نے تھوڑی سی چھوٹ دے دی، لیکن بندوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہے گا، نہیں، میں تمہارے ساتھ کوئی رول رعایت نہیں کر سکتا، یہ تمہارے بندے اور بندے کا معاملہ ہے، تم آپس میں اس کو جوڑ لو، آپس میں تم اس کا فیصلہ کر لو، جب تک تم فیصلہ نہیں کرو گے میں تمہارے حق میں کوئی مداخلت نہیں۔ ایسے بھائی بھائی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، کہ اگر مل جائے تو نہیں نیکی نہ پوچھے، اور ایک نیکی اس کو جنت میں جانے کے لیے ضرورت پڑے گی۔ برادران اسلام، اللہ نے ہمیں
پاک صاف کر کے نکالا ہے. ہم اللہ سے حسن سے لگتے ہیں. ہم نے دعائیں مانگی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اور ہم یہ یقین مان کر چلتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے گناہ دھو دیے, ہمیں پاک و صاف کر دیا. پاک و صاف کرنے کے بعد انسان میلا ہونا چاہے. اگر ایک دل کا مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے بیماری کی حالت میں, وہاں اس کا علاج ہوتا ہے, آپریشن ہوتا ہے, وہ وہاں سے نکلتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ایک چارٹ دیتا ہے, اس کو کچھ ہدایات دیتا ہے کہ تم یہ دوائیں کھاؤ, یہ چیزیں سے پرہیز کرو تاکہ تمہاری زندگی سدھر جائے. تو کیا وہ پھر وہی غلطی کرے گا؟ جب اللہ نے ہم کو بخش دیا ہے, اب ہم مر جائیں تو جنتی ہیں, تو پھر ہم اپنے آپ کو دوزخی بنائیں, ہم پھر دھوکے کے کام کریں, ہم پھر عیاری و مکاری کی بات کریں, ہم انسانی حقوق کو پامال کریں, ہم نمازوں اور قرآن کی تلاوت اذکار سے غفلت برتیں. سوچیں میرے بھائی, سوچیں. جب اللہ نے ہمیں کامیاب قرار دیا, انعام کے طور پر ہم کو یہاں جمایا, اس کے شکر میں ہم یہاں پر آ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس کے کلمہ توحید بلند کر رہے ہیں. اگر دوبارہ ہم پھر انہیں غلطیوں کو دہرائیں جو رمضان سے پہلے تھی, اور رمضان میں ہم نے اس کو دھویا, رمضان میں ہم نے اس کو صاف کیا, اور اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو بدلا کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی, ہوشیار آدمی, چالاک آدمی وہ ہے جس نے اپنی اس زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کی. اس دنیا کے لیے, اس دنیا کے لیے واجبی تیاری ضروری ہے, لیکن سب کچھ دنیا ہے. یہ ہم نے ابھی نماز میں پڑھا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. تم دنیاوی ترجیح, دنیاوی امور کو, دنیاوی احکامات کو, دنیاوی معاملات کو اتنی ترجیح دے رہے ہو کہ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ, جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی, باقی رہنے والی. ہماری زندگی کا ایک جائزہ لیجیے. ایک بچہ ڈاکٹری کرتا ہے, اس کی ڈاکٹری پڑھنے کے بعد اس کی زندگی 35 سال کی گورنمنٹ سروس, اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. کوئی انجینئر ہے, اگر پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 35 سال نوکری کرے گا. لیکن جب اللہ کے لیے تیاری کریں گے, قرآن پڑھیں گے, دین سمجھیں گے, تو یہ وہ عمل ہے جو قیامت کے دن میں بڑھتا چلا جائے گا. خوش نصیب ہے وہ والدین, سن لیجیے گا, خوش نصیب ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا, سکھایا, حفظ کروایا, اور قیامت کے دن ان کے والدین کو حفظ کیا بچوں نے, محنت کی بچے نے, اور دنیا قیامت کے دن ان کے ذریعے ان کے ماں باپ کو سنوارا جائے گا. ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ جنت میں ویسا لباس کسی اور کا نہیں ہوگا. ایسا تاج پہنایا جائے گا, اس تاج کی چمک, اس کے ہیرے جواہرات اتنے نادر ہوں گے کہ ویسا تاج کسی دوسرے کو نہیں ملے گا. غور کیجیے میرے بھائی, غور کیجیے. ہم اپنی اولاد کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہم نے اولاد کے حقوق کی کتنی پاسداری رکھی, اور اولاد کے اپنے والے کتنے حقوق کی پاسداری رکھی. ایک انسان جب اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے, ایک مومن اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہے. اگر وہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. یہ اجتماع ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے, اس بات کا ہم نے جو پیغام دے رہا ہے یہ ہمارا دوہرا ہے. سماج میں سلف کا معمول کیا ہوتا تھا؟ سلف کا یہ معمول تھا کہ 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ کو رمضان آنے تک زندہ رکھے.
اور رمضان ملتا تو اگلے 5-6 مہینے تک یہ دعا کرتے کہ اس میں ہماری جو عبادتیں ہوئی اللہ اس کو قبول فرمائے. ایک صحابی نے خواب میں دیکھا 2 صحابی اسلام لے رہے, دیکھا ایک شہید ہو گیا اسلام اور ایک دوسرا نیچرل ڈیتھ اس کی ہو گئی, انتقال ہو گیا کبھی طور پر. لیکن اس نے خواب میں صحابی نے دیکھا کہ جس کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی ہے وہ شہید سے اونچے درجے پر ہے, تو اس سے زیادہ بڑی جنت ملی ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خواب کا ذکر کیا. کہا یا رسول اللہ کل میں نے خواب دیکھا. خواب کی صورتحال یہ تھی کہ جو شخص شہید ہے اس کا درجہ کم ہے اور جو بعد میں مرا اس کا درجہ زیادہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو شہید کے بعد مرا کیا اس کو کوئی رمضان ملا؟ تو صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک رمضان ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان کی عبادتیں ہیں جو اس کو شہید کے درجے سے زیادہ اونچا لیتی ہے. تو ہم نے جو عبادتیں کی اللہ نے اس کا ان گنت جو حساب و کتاب ہمارے اعمال نامے میں لکھا. خدا را اس کو ضائع مت کیجیے موبائل کے ذریعے, T20 کے ذریعے, گانوں فلموں کے ذریعے, اور میری ماں و بہنیں غیر محرم کے سامنے نکلنے سے, بے پردگی سے, اور بھی بچیوں جو موبائل میں واٹس ایپ گروپ میں مختلف قسم کے یوٹیوب میں انسٹاگرام میں ٹیلی گرام میں ہماری بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی. یہی وجہ ہے کہ یہ خاندانوں کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں, غیر مسلموں کے ساتھ ان کے تعلقات پیدا ہو رہے ہیں. ایک رانگ نمبر کسی بھی انسان کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے. ایک ٹویٹ, ایک میسج اس کی زندگی کو بدل سکتا ہے. یہ ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے, ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے, لیکن نظریں بند ہوتی ہے, کچھ نہیں کر سکتے. اپنی اولاد کو سنبھالیں, ان کو مسجد کا راستہ بتائیں, قرآن کی تلاوت کا طریقہ سکھائیں, دین سے جوڑ کے رکھیں. دین سے جتنی دوری ہوگی دنیا اتنی قریب ہوگی, اور جتنا دنیا قریب ہوگی دل اتنا سخت ہوگا, اور دل جتنا سخت ہوگا تو اس پر مہر لگ جائے گی. مہر لگنے کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم. دل پر مہر لگ گئی تو ایک کان سے سنے, دوسرے کان سے نکالے, آنکھوں سے دیکھیں, اس کو ریجیکٹ کر دیں. اس کا کوئی ان کے پاس اہتمام نہیں ہوتا ہے. برادران اسلام, اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مہینے سے ہم کو گزارا ہے, تو اس عظیم عبادتوں کا بھی ہمیں اجر و ثواب دے گا. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرو. تو نے ہمیں رمضان کے انعامات سے نوازا, اس کو برقرار رکھ اور ہماری زندگیوں میں خوشیوں کی لہر دوڑا دے. اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دور فرمائے, بیماروں کو صحت عطا کرے, نوجوانوں کو مسجدوں سے جوڑ دے, ہدایت دے, شرک سے بچائے, کفر سے بچائے, لعنتی چیزوں سے بچائے, جوال کے موبائل کے فتنے سے بچائے. ہماری بچیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے. ہماری بچیوں کی مناسب جگہوں پر رشتے ہو, ہمارے بچوں کو مناسب جگہ پر روزگار اللہ تعالیٰ لگا دے. ہماری مرحومین جو اسلام اور کلمہ طیبہ پر جو انتقال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جنت نصیب کرے. ہمارے مرحومین کو جنت نصیب کرے. ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اس ملک میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی سہولت عطا فرمائے. جو ہمارے دشمن ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ذلیل و خوار کرے. جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کر دے, اور اللہ تبارک تعالیٰ اسلام پر عمل کرنے والا پیروکار ہم بنائے. وآخر دعوانا